یہ دھرنے کا سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ پاکستانی اپنے حقوق کو سمجھ بیٹھے، ان کو پتہ ہے ان کے کیا حق ہے. جو اس لیے پی آئی اے میں جو ہوا ہے وہ پاکستانی قوم جاگ گئی ہے. مسلم لیگ نواز کے ایک ایم این اے کو کیونکہ اس نے جہاز کو 2 گھنٹے لیٹ کروایا، پیسنجرز نے جہاز سے اتار دیا، آف لوڈ کر دیا، اور ایک سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر کو انہوں نے جہاز سے آف لوڈ کر دیا. یہ ہے نیا پاکستان. تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. عدلیہ سے التجا کرتا ہوں کہ اس ملک کی جمہوریت کو بچائے اور اس ملک کے خون کی طرف جا رہا ہے اس کو بچائے. یہ ملک سول وار کی طرف جا رہا ہے. میرے لیے مشکل ہو گیا اپنے لوگوں کو روکنا. وہ کیا ہو رہے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پولیس کا. جس طرح کی قوم میں اس وقت غصہ دیکھ رہا ہوں جو پولیس نے کیا ان کے ساتھ، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح جمعے کو جو پبلک آ رہی ہے انہوں نے ایسی حرکتیں کی، پولیس کو یہاں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید. اللہ خیر ہی کرے، کیونکہ فرائیڈے کے دن ایک بڑا زبردست کراؤڈ شو کرنے کی بات کر رہے تھے عمران خان صاحب، مگر ساتھ میں پھر یہ بھی کہہ رہے تھے اور چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کر رہے تھے ایک تو میرے کارکنوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کا نوٹس لیں، اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس صاحب میں پہلے ہی بتا رہا ہوں اگر جمعے کے دن یہی کچھ ہوا جو پولیس کر رہی ہے تو میں اپنے کارکنوں کو پولیس سے لڑنے کے لیے نہیں روک سکوں گا، اور میں پھر سول وار دیکھ رہا ہوں اس ملک میں، اور خدا نخواستہ میں امید ہی کرتا ہوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. اور مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر یہ کنٹینر نہ ہٹے تو یہ سارے کنٹینر اب ہم خود ہٹائیں گے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے کنٹینر ہٹانے کا اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. معاملات کہیں سے بھی جب ہم پچھلے 3-4 دن سے شوز کر رہے ہیں، جب سے کریک ڈاؤن ہوا تھا پی ٹی آئی کے اوپر، کوئی اچھی ڈائریکشن میں نہیں نظر آ رہے. نہ تو مذاکرات ہو رہے ہیں، نہ مذاکرات ہوتے نظر آتے ہیں، بلکہ کنفرنٹیشن کا ماحول بڑھتا نظر آ رہا ہے. پھر ساتھ میں جو رحمان ملک صاحب کا واقعہ ہوا جس پر وہ اپنے ٹویٹر پر بار بار کہہ رہے ہیں میری وجہ سے فلائٹ نہیں لیٹ ہوئی تھی، مگر جب آپ ویڈیو اور آڈیو ساتھ ساتھ سنیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ لوگ کتنا غصے میں ہیں، اور خان صاحب اس کا بھی کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے قوم کو جگہ دیا ہے، اور یہ اس کی بڑی واضح مثال ہے کہ وی آئی پی کلچر کے خلاف بھی قوم کھڑی ہو گئی ہے. تمام چیزوں پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ عبدالنبی بنگش صاحب موجود ہیں، آپ سینیٹر ہیں عوامی نیشنل پارٹی سے، بہت شکریہ. بنگش صاحب تشریف رکھتے ہیں پی ایم ایل این سے، آپ کا بہت شکریہ. لاہور سے ہمیں میاں محمود رشید صاحب جوائن کریں گے، لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، تھے نہیں پتا مجھے، بٹ بہرحال کیونکہ ان کے استعفے نہیں ابھی تک قبول ہوئے پنجاب اسمبلی میں. میاں محمود رشید صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ظفر ہلالی صاحب کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ. محمد زبیر صاحب سر، یہ جمعے کو اگر آپ نے یہی کیا، وہ پہلے بتا دیا انہوں نے، تو سول وار ہوگی، میں کارکنوں کو نہیں روک سکوں گا پولیس سے لڑنے سے. میرے خیال ہے عمران خان کا جو اس میں جو ڈاؤن سائڈ ہے اس سارے 33-34 دن کے دھرنے میں، میرا خیال ہے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ایکسپوز کر لیا کہ یہ اس قسم کی چیزیں جو میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں، میرا خیال ہے شیخ مجیب الرحمان اگر ہسٹری پڑھیں، دیٹ واز دا ورسٹ ٹائم کہ پاکستان توڑنے کی ایک کال تھی، اور اس میں تو جا کے اور سول نافرمانی کی کال بھی تھی، بٹ اس میں بھی اس انسٹیٹیوشنز کا بالکل رسپیکٹ کیا گیا تھا. یہ نہیں کہ فوج کے ساتھ لڑائی کر لیں یا تھانوں میں گھس جائیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو ابھی کل ہوا تھا شاید صبح کو یا پرسوں رات کو جو ہوا تھا، خان صاحب نے جا کے چھڑا دیا. اب اس کو ڈیفینڈ ایسے کرتے ہیں کہ جی وہ نہیں، ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے، وہ ایک الگ منطق ہے. اور ابھی یہ ایڈوانس میں یہ کہنا کہ اگر پولیس نے وہی کیا، کیا پولیس نے وہی کیا؟ مطلب پولیس کو آپ تھریٹ کر کے تو نہیں کام کروا سکتے نا. پولیس کو آپ آئی جی سے لے کے سپاہی کو دیکھیں، سپاہی اور آئی جی یا کوئی بھی ہے، اس کو کانسٹیٹیوشنالٹی یا لیگیلٹی اس حکومت کی وہ کیا ڈیسائیڈ کرے گا؟ ہر پاکستانی ڈیسائیڈ کرے گا. جس وزیر اعظم کو چیف جسٹس آف پاکستان نے اوتھ دیا ہے، پارلیمنٹ نے ریکگنائز کیا، انکلوڈنگ تحریک انصاف نے، انکلوڈنگ عمران خان صاحب نے جا کے اوتھ لیا اور ریکگنائز کیا اور پارٹیسپیٹ کیا اس الیکشن میں وزیر اعظم کے لیے. آج آپ پولیس کے سپاہی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے، لیگل نہیں ہے پرائم منسٹر. تو پولیس کا سپاہی آپ کے بیسس پر جائے گا، اے این پی کے بیسس پر جائے گا، جے یو آئی ایف کے بیسس پر، کس کے فیصلے پر جائے گا؟ سو آپ تو بالکل سول وار کی آپ خود پولیس کا سپاہی ان کی یہ بات نہ مانے کہ وزیر اعظم ہے یا نہیں ہے، مگر پولیس کا سپاہی آپ کی یہ بات بھی مانے کہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، 15 سے 25 سال کے بچے ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ دھرنے میں جا رہے ہوتے ہیں یا دھرنے سے آ رہے ہوتے ہیں ان کو اریسٹ کر لیا جائے. یہ بات پولیٹیکل ایکٹیویٹی صرف اس لیے نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 90% آف دی ایکٹیویٹیز وہاں جو ہیں وہ لیگالٹی پر بیس ہی نہیں کرتی ہیں. جب آپ کو ایک چیز ہے، پہلی بات تو یہ خان صاحب کو یہ میں نے میسج بھی دیا ہے، ڈاکٹر عارف الوی کے تھرو بھی دیا ہے، شفقت محمود کے تھرو بھی دیا ہے کہ آپ اور پیٹ، پہلے تو میں ان میں ڈفرینشیٹ نہیں کرتا کیونکہ یہ ان کا ایک ساتھ بردرز بھی کہلائے ہیں، کزنز بھی کہلائے ہیں، اور ہر ایکشن جو آپ نے کیا
لاہور سے چلتے ہوئے اور ہر چیز کرتے ہوئے ایک ساتھ کی. سو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں, چاہے وہ پیٹ کے ورکر کرے یا پی ٹی آئی کا, میں آپ کو شاہ زیب کل انوائٹ کرتا ہوں اپنے آفس میں, آپ آ کے دیکھ لیں کہ اس کو کنٹرول کون کر رہا ہے. پیٹ کے ڈنڈا بردار ورکرز جو ہیں 18-20 سال کے, اب آپ کہتے ہیں کہ وہ 18-20 سال کا, 18-20 سال کا اگر فورنرز کو باہر نکال کے فزیکل چیکنگ کر رہے ہیں تو از اٹ اے ڈن تھنگ؟ یہ کون سی لیگالٹی ہے؟ اچھا جی, تو پھر اس کو جب اس کو جا کے منع کرتے ہیں خالی زبان سے تو وہ مانتے نہیں ہیں. اگر اس کو پک کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں زیادتی ہو گئی 18 سال کے. بھائی 18 سال کا وہاں آپ نے بلایا ہوا کیوں ہے؟ پک کرنے کا بڑا انڈسکریمنیٹ قسم کا ارسٹ کیا نا آپ نے, جہاں پر جو دکھا ہاسٹلز میں اگر کوئی رکا ہوا ہے, گیسٹ ہاؤسز میں رکے ہوئے, وہاں پہ کریک ڈاؤن کیا بڑا ہوا. شاہ زیب وائٹ ہاؤس کے اراؤنڈ نا اگر کوئی ایک آدمی جا رہا ہے نا, کوئی دہشت گرد نہیں, ایک آدمی جا رہا ہے اور پولیس اس کو گئے کہ گیٹ ڈاؤن آن یور نیز اور وہ نہ بات مانے تو ہی از الاؤڈ ٹو اسٹریٹ اوے. اگر وہ وائٹ ہاؤس کے دروازے پر کھڑے ہو کے زبردستی اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو سنائپر ول جسٹ فائر ہم, فنش. یہ تھوڑا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس حد تک, یہ نہیں, ہم پرامن تھے, وہ پیٹ والے آگے پریزیڈنٹ ہاؤس کا دروازہ اکھاڑ رہے تھے. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب گو زرداری گو موومنٹ آپ کی طرف سے لانچ کی گئی اور ایوان صدر کے بالکل دروازے پر میں نے سعد رفیق صاحب کو سب کو انٹرویو کیا, خواجہ آصف صاحب کو بھی اور چوئی سعد صاحب کو بھی, سب نعرے لگا رہے تھے گو زرداری کو, سب کہہ رہے تھے زرداری صاحب جمہوریت کے لیے خطرہ ہے. تو اس وقت ان کی حکومت, کیونکہ یہ بھی اس وقت حکومت میں تھے, انہیں اریسٹ کر لینا چاہیے تھا انہیں. نو بہت فرق ہے, بہت فرق. آپ 33ویں 34ویں دن کی بات کر رہے ہیں اور جس قسم کے تھریٹس اور جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. ایک وہ کہتے تھے ریڈ زون میں کیوں نہیں آ سکتے, بھائی بالکل آ سکتے ہیں ریڈ زون میں, لیکن اگر آپ یہ کہہ کے آ رہے ہیں کہ میں حکومت کو گرانے کے لیے آ رہا ہوں اور یہاں بیٹھا رہوں گا اور اپنے آپ کو موو آگے 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 کرتا رہوں گا اور آئی جی کو بھی تھریٹ کروں گا اور پولیس والوں کو بھی تھریٹ کروں گا, ہر ایک کو, اور پی ٹی وی کے اندر بھی چلا جاؤں گا اور سیکریٹریٹ پر بھی قبضہ کر لوں گا, اور آج تک کچھ حصوں پر منسٹریز کے قبضہ کیا ہوا ہے, آج تک میری منسٹری میں, آپ کو میں آن ایئر بتا رہا ہوں لائیو. آپ کی منسٹری پہ قبضہ کیا ہوا ہے؟ میں آفس جانے میں مشکل ہے آپ کو؟ نہیں تو وہ چیک کرتے ہیں نا, آپ کی چیکنگ ہوتی ہے. جی یہ آپ آج کل میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ خان صاحب جو ہیں, میں بار بار یہ کہتا ہوں پیٹ اور خان صاحب کو پلیز پہلے تو اپنی فیکٹس تو جمع کر لیں. یہ والا سوال میں کروں گا میاں صاحب سے, مگر اس سے پہلے میں ذرا بغیر صاحب, آپ نے بڑی اگریسو قسم کی ایک تقریر بھی کی تھی, میں ٹاک شوز میں بھی آپ کا موقف دیکھتا رہا ہوں. این پی کا جو موقف ہے وہ ظاہر ہے آپ کی جو میجر رائیول ہے کے پی میں وہ پی ٹی آئی ہے, مگر اس کے باوجود آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک سول جو ایک وار والا جو کیفیت ہے جس کا خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گی اگر پولیس اس طرح کارروائی کرتی رہی, اس کی طرف ہم جا رہے ہیں اور کوئی اور اس کا حل ہونا چاہیے. دیکھیں شاہ زیب, ہمارا پی ٹی آئی خدا گواہ ہے, ہم نے جب الیکشن ہوئے تو میں کور کمیٹی میں بھی ہوں اور سینٹرل کمیٹی میں بھی ہوں. ہم جب بیٹھے کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ایک ہاتھ ہوئے, ہسٹری دیکھیں ہو گیا نا سر, نہیں میں آپ کو بتاؤں, لیکن ہم نے فار دا سیک آف ڈیموکریسی کہ ہماری اس وقت کے حالات, ہمارا صوبہ بالخصوص اور بالعموم پاکستان افورڈ نہیں کر سکتے اس طرح کنٹروورسی میں جا کے, لیٹ دیم کنٹینیو. ہم نے بودر نہیں کیا ان کو کہیں بھی, اس کو آپ دیکھیں ہمارے اگر اپوزیشن ہے ٹھیک ہے, اپوزیشن کا ایک کام ہے, لیکن خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ میں نے بھی مان لیا تھا, میں نے دھاندلی نہیں مانی تھی, میں نے ٹھیک الیکشن مان لیا تھا, مگر 14 مہینے انہوں نے ایک بندہ نہیں برطرف کیا. میرے بھائی آپ, میں ایک چھوٹی سی آپ سے گزارش کرتا ہوں, ٹھیک ہے جو اس کی جو ایکٹیویٹیز تھے وہ ڈیمانڈ ہمارے بھی ہیں, ریفارم کمیٹی بنی, جوڈیشل بعد اس خرابی بشار بنی. میں یہ بھی کیا مانتا ہوں کہ موجودہ حکومت کی سب سے بڑی جو اہلیہ وہ یہ ہے کہ جو کام آج کرنا ہوتا ہے وہ ایک سال بعد کرتے ہیں. وہ تو ہے ٹائمنگ کے بہت بڑا فرق ہے, لیکن چلو بعد از خرابی بشار کہیں یا دیر ہے درست ہے کہیں, وہ چیز جو آپ کی بیسک ڈیمانڈ سے دونوں پوری ہو گئی. اب آپ آئے ایک ایسی چیز پہ کہ جو انکانسٹیٹیوشن, دیکھو پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوا ہے سر زیب کہ پوری اپوزیشن حکومت کی جولی میں, اس کی سیاسی نابالغی کی وجہ سے سب کو. اب میں پی ایم ایل این کی پالیسی سے مجھے کافی مخالفت ہے, مجھے کوئی ہمدرد ہے, لیکن ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جس کے انڈر آپ بھی بیٹھے رہے, جس کے وہ آپ کے ماشاءاللہ مزے لوٹ رہے ہیں, آپ سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ 64 برس کے نواز شریف صاحب جنہوں نے اتنی ساری سیاست کی انہیں سیاسی نابالغ کہہ رہے ہیں آپ.
نہیں اس کی سیاسی نابالغ جی عمران خان کی نہیں، بٹ آپ نے کہا اس حکومت کی سیاسی نابالغی کی وجہ سے ہم ساتھ اس بیٹھے کی سیاسی نابالغی کی وجہ سے آج پورا اپوزیشن حکومت کے دامن میں چل گیا، جو انہوں نے خود پھینک دیا. ان کو چاہیے تھا کہ جو ان کے ڈیمانڈ تھے وہ ہمارے بھی تھے، لیکن اس نے جب انکانسٹیٹیوشنل ایک میری بات سنیں، ایک صاحب اپنے ایم این اے سے تو استعفے لے نہیں سکا. ان کے آن دی ریکارڈ آپ کو 4-5 نظر آ رہے ہیں. آف دی ریکارڈ جب صحیح بات آئے گی نا 14-15 ایم این اے ان کے استعفے نہیں. وہ تو جو ان کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے ہیں، ان کے پارٹی ورکر ہیں اور ان کے حکم کے تابع ہونا چاہیے، اس سے تو استعفے لے نہیں سکتے. اور ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر سے دیکھیں، ہم سسٹم کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، صحیح بات ہے، ہم حکومت بھی قربان کر سکتے ہیں، ہم ہر کچھ، لیکن ہم سسٹم کو یا اس کنسٹیٹیوشن کو کیوں ہمارا یہ یقین ہے، بلکہ ہسٹری ہے کہ یہ آئین اس طریقے کا 73 کا جو کنسٹیٹیوشن پھر جو 18 امendment 1920 میں، ہاں یہ کوئی قرآنی وہ آسمانی صحیفہ نہیں ہے کہ اس میں امینڈ نہیں ہو سکتا. آپ اس میں ریفارم لے آئیں. مجھے ذرا لاہور جائیں. میاں محمود رشید صاحب، آپ نے دونوں کی رائے سنی ہے اور ایک تو پارلیمنٹ میں بھی کافی اگریسو تقاریر کر چکے ہیں، پھر محمد زبیر صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ میرے ساتھ صبح چلیں، مجھے میری منسٹری میں نہیں گھسنے دیا جاتا، مجھے سوالات کا جواب دینا پڑتا ہے، چیکنگ کرانی پڑتی ہے اپنی گاڑی کی، ہم کچھ نہ کریں تو مسئلہ، کچھ کریں تو مسئلہ. اور پھر خان صاحب نے کہہ دیا کہ سول وار کی طرف جائے گا یہ ملک اور میں اپنے کارکنوں کو پولیس سے لڑنے سے نہیں روک سکوں گا. جمعے کو بھی یہ ہوا اور چیف جسٹس صاحب سے یہ کہا ہے. تو سر پھر تو حالات خرابی کی طرف ہی جا رہے ہیں نا محمود رشید صاحب؟ دیکھیے، پہلے تو میں بنگش صاحب سے یہ کہوں گا کہ جسے یہ سیاسی نابالغ کہہ رہے ہیں، اس سیاسی نابالغ نے ان کے چکے چھڑا دیے ہیں. یعنی ان میں سے بہت سے کی ضمانتیں ضبط ہو گئی ہیں اور اے این پی کا پولیٹیکل جو فیوچر ہے اس پر بہت بڑا ایک کوسچن مارک ہے. اتنی پرانی پارٹی جن کی ضمانتیں ضبط ہو گئی ہیں اور ان کا کوئی پولیٹیکل فیوچر نہیں ہے. دوسری بات میں یہ کہوں گا، انہوں نے پارلیمنٹ کی بات کی ہے، پارلیمنٹ کے اندر یہ سارے لوگ، ان سب لوگوں نے بھگو کے جوتے مارے ہیں پی ایم ایل این کو. آپ مجھے بتائیے اعتزاز احسن کی تقریر کیا تھی، خورشید شاہ کی کیا تھی، باقی تمام پارٹیوں نے جنہیں یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان اکٹھی ہو گئی اور سارے لیڈر اکٹھے ہو گئے، سب کی تمام تقاریر کو نکال کر دیکھ لیجئے. وہ تمام ڈیمانڈز کے جو عمران خان کر رہا ہے وہی باتیں اندر نہیں ہوئی. کیا یہ نہیں کہا گیا کہ ریگنگ ہوئی ہے؟ کیا یہ نہیں کہا گیا کہ اتفاق کا گارڈر ہے موجودہ حکمرانوں کی گردنوں کے اندر؟ کیا یہ نہیں کہا گیا کہ حکومت پرفارم کرنے میں ناکام رہی ہے؟ کیا یہ نہیں کہا گیا کہ ڈیلیور کوئی نہیں کیا حکومت نے؟ کیا یہ نہیں کہا گیا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اندر بہت زیادتی ہوئی؟ یہ ساری باتیں میں یہ کہہ رہا ہوں، مجھے ایک منٹ دے دی. تقاریر تھی اعتزاز احسن صاحب سمیت، اس میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ میاں صاحب کیونکہ آپ پرفارم بہت اچھا کر رہے ہیں اور آپ کا انداز حکمرانی بڑا اچھا ہے اس لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. سب نے واقعی تنقید کی اور اس کے بعد جمہوریت کے لیے ساتھ کھڑے ہیں، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نابالغی کی وجہ سے ساتھ کھڑا ہونا پڑا اس حکومت کے، ورنہ مطالبات تو ہمارے وہی تھے. ہم بھی میاں صاحب پہ اسی بات پر تنقید کر رہے ہیں، ہم بھی الیکشن میں دھاندلی کا مطالبہ کیے بیٹھے. شاہ زیب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی کام ہوا ہے. ایک طرف یہ سٹیٹس کو کی قوتیں ہیں جو پچھلے 67 سال سے یہ جمہوریت بچاؤ کے نام پہ، پارلیمان کے نام پہ مکمکہ کر کے اپنے مفادات کے لیے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن عوام کو انہوں نے کیا دیا پچھلے 67 سال میں؟ یہ ان کا مکمکہ ہے آپس میں. یہ سٹیٹس کو کی ساری قوتیں اب اکٹھی ہیں اور یہ بہت بڑا ایک کارنامہ ہوا ہے کہ ایک آدمی واحد جسے یہ سیاسی نبارک کہہ رہے ہیں، جس نے نیندیں حرام کر دی ہیں ان سب کی. میں اپنی منسٹری میں نہیں جا پاتا یہ معاملہ. دوسری طرف خان صاحب کہہ تو رہے ہیں کہ سول وار والی سچویشن ہوگی، مگر خان صاحب کی جتنی بھی مختلف سول نافرمانی والا مطالبہ تھا وہ بھی نہیں پورا ہوا. مختلف شہروں میں مظاہرے کر دیں گے اور پہیا جام کر دیں گے، وہ بھی نہیں پورا ہوا، سوائے اس کے کہ اسلام آباد میں اس وقت پریشر ہے کیونکہ خان صاحب اسلام آباد میں ہے. باقی چیزیں تو نہیں ہو سکی، تو سول نافرمانی ہو یا سول وار ہو، کیفیت کیسے پیدا کریں گے؟ سول نافرمانی کے اوپر ہم نکلیں گے باہر یہاں اسلام آباد سے، جب ہم پھیلیں گے پورے ملک میں. ابھی تو ہمارا فوکس ادھر ہے، اس کو بھی کامیاب کروائیں گے. زبیر صاحب نے جو بات کی ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. جب آپ بار بار یہ کہیں گے کہ 6 دہشت گرد آ گئے ہیں، وہ گھس گئے ہیں، وہ گھسنے جا رہے ہیں، وہ تباہ کر دیں گے، وہ یہ ہو جائے گا، ہر طرف سے اس طرح کی آپ ریومرز اڑا دیں اور پھیلا دیں، تو پھر جو بالکل سیکیورٹی کے وہ لڑکے وہاں کھڑے ہیں کسی کو وہ نہیں روکتے. وہ صرف پوچھتے ہیں، گاڑی کی ڈگی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جی جائیے آپ. میں بھی روزانہ وہاں سے گزر کے جاتا ہوں.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس جو یہاں پہ جو پکڑتی ہے اور کچھ نہیں کرتے ہیں. مگر یہ تو ریاست کے اندر ریاست والا معاملہ ہے نا محمود رشید صاحب. یہ آپ کیونکہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہوتا ہے. سر یہ پارلیمنٹیرین بڑے باعزت لوگ ہیں, یا پھر محمد زبیر صاحب ہیں, بڑے باعزت آدمی ہیں, سارے لوگ, ان کو برا تو لگے گا کہ اگر کسی پارٹی کے کارکنان ان کی ڈگیاں چیک کریں, ان کی گاڑیاں چیک کریں. سنیں نا جی, یہ جہاں پر ہماری جلسہ گاہ ہے یہ وہاں کی میں بات کر رہا ہوں. اور باہر جب نکلتے ہیں تو جس بندے نے پی ٹی آئی کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے, جس نے بیج لگایا ہوا ہے, جس نے کوئی سٹیکر لگایا ہوا ہے, اس کو پولیس پکڑتی ہے. 1 ہو 2 ہوں 4 ہوں, دبوچا گاڑی میں پھینکا, نہ اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر ہے, نہ اس کو بتایا جاتا ہے کس جرم میں آپ کو پکڑا, کس تھانے میں آپ کو رکھ رہے ہیں. عمران خان کا بار بار حوالہ دے رہے ہیں. بھائی وہ جو لوگ پکڑے ہوئے تھے, کوئی ایف آئی آر اس کے پاس نہیں تھی, پولیس افسر کے پاس کوئی وارنٹ ان کے پاس نہیں تھا, کوئی ایسی ڈاکومنٹ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے وہ جہاں جس جگہ لوگ اکٹھے ہوں وہاں آپ چھاپا ماریں, ان کو گردنوں سے پکڑیں, ان کے گھروں سے پکڑیں اور بھیڑ بکریوں کی طرح انہیں ویگن میں ڈال کے آپ لے جائیں. یہ کافی سارے ایسے انسٹنسز ہوئے ہیں, مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پہل اور غلطی کی جو وہ پروف کیسے کی جائے کہ کہاں غلطی پہلے ہو رہی ہے, کہاں اس کے ریئیکشن میں غلطی ہو رہی ہے. بٹ بہرحال وہ جو کہتے ہیں نا 2 wrongs don't make a right, ہر طرف سے جو اعتراضات ہیں ان میں بڑا وزن نظر آ رہا ہے. میں ظفر ہلالی صاحب کی طرف سے جاتا ہوں, کراچی سے ہمیں جوائن کیا. ظفر ہلالی صاحب, سر گفتگو آپ نے سنی ہے, خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں پھر پہلے ہی چیف جسٹس صاحب آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمعے کے دن یہ کیا پولیس نے تو میں اپنے کارکنوں کو پولیس سے لڑنے سے نہیں روک سکوں گا. بڑا خطرناک سا معاملہ اس وقت نظر آ رہا ہے. یہ نہیں سمجھ آتا, حکومت کہتی ہے کہ جی دیکھیں یہ کرتے ہیں اس لیے ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے, پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمارے معصوم کارکنوں کو پکڑ رہے ہیں. معاملہ خرابی کی طرف ہی جا رہا ہے. ظفر ہلالی صاحب دیکھیے, ایک چیز تو ہم لوگ سب کو کنسیڈ کرنا پڑے گا کہ پولیس اور خاص طور پنجاب پولیس اور پبلک کے درمیان ایک بہت بڑا کانفیڈنس گیپ ہے, ٹرسٹ گیپ ہے. پنجاب پولیس خاص طور جب حکمران ایسے ہوں جو آج کل ہیں, وہ ان کی بات سنتے ہیں اور وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ لا کیا ہے یا نہیں ہے, وہ صرف اپنے افسروں کی بات سنتے ہیں. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو میرے خیال میں یہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا ماڈل ٹاؤن میں وہ نہیں ہوتا. تو لیٹس ناٹ بیٹ اراؤنڈ دا بش, فیکٹ از ایک میں ٹرسٹ نہیں ہے. اور خاص طور جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لوگ آپ کے جلسے کی طرف جا رہے ہیں اور وہ لوگ ہو سکتا ہے کہ وہی کریں جو آپ کے ساتھ ہوا تھا ان ادر جلساز یا ماڈل ٹاؤن, تو میرے خیال میں ان کو تلاش کرنا, حالانکہ اٹس ناٹ اکارڈنگ ٹو دا بک, نیوردلیس میرے خیال میں انڈرسٹینڈیبل ہے. ایک بات اور میں کہوں گا کہ یہ کہنا کہ اپوزیشن پارٹی سب جم گئے ہیں اس لیے کہ یہ سسٹم ان کو چلانا چاہتے ہیں, بالکل چلانا چاہتے ہیں یہ سسٹم کو, اس لیے کہ یہ خود بینیفیشریز ہیں اس سسٹم کے. اور صرف یہ لوگ نہیں, عوام نہیں, صرف ان لوگ. اور میرے خیال میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ سسٹم سنس 1990 کیا اور کدھر ہمیں پہنچایا ہے. اس میں سویلین گورنمنٹس ہو گئے ہیں, اس میں ملٹری گورنمنٹس بھی ہو گئے ہیں, مگر ہر آدمی مانے گا کہ سول گورنمنٹس کو مزے سے ان کو وقت ملا ہے اور یہ کامیاب نہ ہوئے ہیں. اب ہم سب چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی رہے, اس لیے کہ ہم پاکستانی, ہمارا سائیکے جو ہے ڈیموکریٹک سائیکے ہے. ہم بولتے بہت ہیں, ہم ڈسپلن میں کم آتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو وی کین ایٹ لیسٹ ایکسپریس اٹ. اس لیے میرے خیال میں ڈیموکریسی سوٹس اس, حالانکہ لوگ نہیں مانتے, میں سمجھتا ہوں اٹ سوٹس اس. مگر اگر ڈیموکریسی از بریکنگ ڈاؤن تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈیموکریسی خراب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ چلا رہے ہیں ڈیموکریسی کو وہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. اور ایسے وقت پہ میرے خیال میں ہر وقت ہر ملک میں ایک چیز ہوتا ہے, free fair elections and resume the train is put back on the track. اب میں مشکل ہے مجھے یہ سمجھنے کے لیے, معاملہ یہ ہے کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ میں میجورٹی لے کے آیا ہوں. جب کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے تو اسے تو 7-8 سال میں کوئی تنگ نہیں کرتا, 7-8 سال بعد تحریکیں بھی بنتی ہیں, موومنٹ بھی بنتی ہے, ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی. میاں صاحب کہتے ہیں میں 12-13 مہینے مجھے آئے ہوئے ہیں. اس وقت ایک موومنٹ کھڑی ہو گئی ہے, اسلام آباد پیرالائز ہو گیا ہے, سول نافرمانی کی باتیں ہو رہی ہیں اور سول وار کی. تو سر پھر یہ ڈیموکریٹک حکومت 13-14 مہینے تو اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے ملے تھے. میاں صاحب کہتے ہیں مجھے ٹائم ہی کہاں ملا ڈیلیور کرنے کا. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ
کبھی کبھی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے کورس میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو پریمیچورلی یو ہیو ٹو گو بیک ٹو دا پیپل ٹو ٹیک دیر ان کا ڈیسیشن لینے کے لیے. یہ جنگ کی سچویشن میں بھی ہوتا ہے, یہ اور سچویشنز میں بھی ہوتا ہے, سچویشنز جو انویزج نہیں کیے گئے جب نواز شریف صاحب کیم ٹو پاور. اب کسی نے نہیں انویزج کیا جب نواز شریف صاحب کیم ٹو پاور کہ اتنی دھاندلی ہوئی ہے جو ہر پولیٹیکل پارٹی نے کہا ہے. اب میں اور آپ ضرور سمجھتے ہیں کہ پھر بھی نواز شریف صاحب جیتے الیکشنز, مگر ایک بات تو میں ضرور کہوں گا کہ 30-40 سیٹوں کے فرق اگر ہوتا جو ہوگا, اور میرے خیال میں کم سے کم اتنا ہی تو ہوتا, اس سے ڈائنامکس آف پاکستان پالیٹکس would have changed, momentum would have changed. تو پورا اپروچ ٹو گورنمنٹ جو اپوزیشن کی ہے اس وقت. میں ذرا ایک بریک پروگرام میں شامل کر رہا ہوں. میں ایک سوال اور آپ کے پاس, بٹ اس سے پہلے یہ جو پولیس پر کانفیڈنس نہ ہونے کی بات کی اپنی پنجاب پولیس پہ, میں ذرا محمد زبیر صاحب کے سامنے معاملہ رکھتا ہوں. مگر لندن کے اخبارات, یو کے اخبارات, جنہوں نے ہمیشہ بڑا زبردست قسم کا عمران خان صاحب کے لیے لکھا ہے, اور خان صاحب خود کہتے ہیں کہ یو کے نے کسی پاکستانی کو اس طریقے سے اڈاپٹ نہیں کیا جس طریقے سے مجھے کیا اور جتنا پیار دیا, وہ بڑا کرٹیکل ہو گئے ہیں. وہاں پر لکھا جا رہا ہے کہ جی اس وقت تھریٹ ٹو ڈیموکریسی عمران خان بن گئے ہیں. ایسے وقت میں جب پاکستان کے انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے تھے, عمران خان صاحب ڈیموکریسی کے لیے تھریٹ بن گئے ہیں. وہ بھی خان صاحب پہ بڑے کرٹیکل ہو گئے ہیں. ایک بریک کے بعد ذرا بات کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. محمد زبیر صاحب, یہ ہلالی صاحب بھی اعتراض کریں کہ ایک ڈسٹرسٹ ہے, اور جب منہاج کا واقعہ ہوا اس کے بعد پنجاب پولیس کے ساتھ ایک ڈسٹرسٹ پایا جاتا ہے. یا تو اگر آپ نے کریک ڈاؤن کرنا ہے تو آپ 2000 پولیس والے سندھ سے بلاتے, 2000 کے پی سے, 2000 بلوچستان سے, 2000 پنجاب سے. اب ہے بھی وہی پنجاب پولیس, اس کا غصہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ میڈیا کو بھی ڈی ایس این جی وین سے اتار کے مارتے ہیں. تو ڈسٹرسٹ ایسا ہے کہ وہ آپ کی پولیس کو نون لیگ کے ورکر کے طور پر دیکھنے لگا ہے. تو یہی ہوگا جو خان صاحب تقاریر فرما رہے ہیں. دیکھیں, ہماری کوئی بھی حکومت, ہلالی صاحب نے کافی ہسٹری دیکھی بھی ہے اپنے سامنے, ایوب خان کا زمانہ بھی دیکھا, ہمیشہ پولیس کرٹیسزم اس پر رہا ہے, اور جائز بہت حد تک رہا ہے. پولیس کی بروٹیلٹیز بھی ہم نے دیکھی ہیں, اور اس حکومت کے دوران بھی ماڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ بالکل ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. اور میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے کہ وہ ماڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ سب کے تھا جب یہ دھرنے شروع ہوئے. ادروائز میرا اپنا خیال ہے, ذاتی خیال ہے, اور اوبیسلی یہ تو نوشنل ہے کیونکہ ہوا ایسے نہیں ہے, کہ وہ اس حد تک ان کو آنے ہی نہ دیتے دھرنے والوں کو, بیکاز ایک چیز ہو چکی تھی اوور آل کانٹیکسٹ میں. اگر 33 دن گراؤنڈ ریئلٹی بھی یہی کہتی ہے, کیونکہ ماڈل ٹاؤن سے پہلے جیسے ہی ضرب عضب کی حمایت کی فلور آف دا ہاؤس پہ پرائم منسٹر نے, تو باولپور کا جلسہ کینسل ہو گیا تھا, اور بڑی خبریں تھی کہ طاہر قادری صاحب بھی نہیں آ رہے. 24 گھنٹے عمران خان کو میں اس دن پارلیمنٹ میں دیکھ رہا تھا جب وہ اعلان ہوا تھا آپریشنز کا, تو وہ بہت پریشان تھے, بیکاز ان کے پاس چوائس نہیں بچی تھی اس کے سوا کہ سپورٹ کرے. لیکن 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کو چینج کر لیا کہ بھائی اگر قصور تھا ماڈل ٹاؤن کی پولیس کا یا شہباز شریف صاحب کا, تو پوری کون سے آپ کیوں سزا لیے, کیونکہ آپ نے تو وڈرا کس بیسس پر کیا تھا. سیاستدان تو پولیٹیکل اپارچونٹی اس کو ایک ملی ہے, اگر تو آپ ایکسپیکٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کو ایکسپلوئٹ نہیں کرے گا. شاہزیب, میں ایک بالکل ایکسپلوئٹ کیا, اور انہوں نے بھرپور انداز سے کیا. بٹ میں ایک چیز پر ضرور کہنا چاہوں گا جو محمود رشید صاحب اور پی ٹی آئی والے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. دیکھیں, اگر عمران خان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بے گناہ, بقول ان کے کہ بے گناہ تھے جن کو اریسٹ کر لیا تھا, میرا پوائنٹ, یا ایف آئی آر درج تھا یا نہیں تھا, یہ چیزیں ڈٹرمن کون کرتا ہے؟ یہ چیزیں کیا سیاسی لیڈرز کرتے ہیں یا انڈیویجولز کرتے ہیں؟ اس طرح سے کیا یہ 180 ملین پاکستانیز کو یہی رائٹ دیں گے جو عمران خان استعمال کر رہے ہیں کہ جا کے چھڑا لائیں تھانوں سے اور پولیس کی وین سے باہر نکال لیں, ہتھکڑیاں کھلوا دیں؟ کیا یہ پاکستان کے تمام لوگوں کو رائٹ ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور میرا خیال ہے جس کے بھائی نے مرڈر بھی کیا ہوتا ہے نا, تو وہ سمجھتا ہے کہ بے قصور ہے. تو اگر یہ رائٹ آج دیا گیا تو یہ تو انارکی ہے. ان کی کل کو حکومت اپنی بھی آ جائے گی تو اس وقت کیا ہوگا اگر یہ رائٹ ان کو دیا جائے گا؟ کیا خان صاحب کیا یہ سوال میں محمود رشید صاحب کی طرف لے جانے سے پہلے صرف ایک بات کا آپ جواب دے دیں مگر صاحب, کہ وہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا پوری پارلیمنٹ ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. ظفر ہلالی صاحب کہتے ہیں, اور خان صاحب باقاعدہ اپنی سپیچز میں بار بار یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایکسپوز ہو گئے, یہ سارے ملے ہوئے ہیں, یہ سارے کے سارے مفاد ان کے ملے ہوئے ہیں, اس لیے ایک ہو گئے. دیکھیں شاہزیب, ہلالی صاحب کی میں بہت قدر کرتا ہوں. ہر کسی کو ایک اس میں ناپنا اور ہر کسی کو ایک انداز میں دیکھنا. اگر میں کہوں کہ سارے جتنے بھی انٹلیکچوئلز ہیں یہ بھی وہ ہیں, جتنے پوری جوڈیشری کرپٹ ہے اور پوری میڈیا میں
زرد لفافے والے اینکر تو میں زیادتی کروں گا. مگر اس میں ایک سوال ہے ہر صرف ایک سوال یہ ہے کہ جب اتنے سارے واقعات ہوئے, کراچی میں بلدیہ کا واقعہ ہوا, ایئرپورٹ کا واقعہ ہوا, پاکستان میں کبھی اس طریقے سے پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلا کے پاکستان کی عوام کے لیے, پاکستان میں غربت پر, پاکستان میں بے روزگاری پر آپ سب ایک ساتھ نہیں بولے جتنا اس کرائسس میں بولے؟ آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں, پچھلے 18 امینڈمنٹ پہ پورے یونانی مسئلے سب اکٹھے ہوئے, کیا اس میں ہم بینیفیشری تھے یا حکومت بینیفیشری تھی؟ پروونشل اٹانومی میں سب اسامہ بن لادن کے بعد بھی جوائنٹ سیشن چھوٹے چھوٹے اس پہ بن لادن کے بعد جو جس میں تنقید سب نے کی تھی, ہمت کسی میں نہیں استعفیٰ لینے کی. آپ بڑے سینسیٹیو چیزیں 18 امینڈمنٹ میں ہسٹوریکل امینڈمنٹ آف دی ہسٹری کہ ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ نے وہ خود اپنے وڈرو کے پارلیمنٹ کو, اور ساتھ میں آپ کے سب چھوٹے صوبوں میں جو اعتراضات تھے, جو ان کا آبزرویشنز تھے, یعنی ایک ہارمونی پیدا ہوئی. اس کے بعد پروونشل اٹانومی کے بعد 18 امینڈمنٹ کے لیے سب اکٹھے ہوئے, یونانی مسئلہ پاس ہوا, 19 امینڈمنٹ یونانی مسئلہ پاس ہوا, 20th امینڈمنٹ یونانی مسئلہ پاس ہوا. وہ اس وقت بھی اکٹھے ہوئے تھے سب. یونانی مسئلہ کا مطلب یہی ہے کہ سب اکٹھے ہوئے ایک چیز کے لیے کہ اس میں بہتری لانی چاہیے. اب اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے جس طرح عمران خان صاحب فرما رہے ہیں, لیکن آپ کی سوچ اور اپروچ, آپ کی اپروچ کا فرق ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا عمران خان, اوے دیکھو سٹائل, جب ایک سوال آپ نے کہا نا 18, 19, 20th امینڈمنٹ, سر وہ ساری کی ساری امینڈمنٹ, ساری کی ساری سیاسی جماعتیں اس پر ایک ہوئی اور انہوں نے امینڈمنٹس کی, وہ تھی سسٹم کی بہتری کے لیے. یہاں صرف ایک فرق یہ آ رہا ہے, یہ ایک فرق یہ آ رہا ہے کہ میں کوشچن نہیں کر رہا کہ کون صحیح ہے کون غلط, کہ آپ ایک آدمی پارلیمنٹ کے باہر کھڑا ہوا ہے, 2 لوگ کھڑے ہیں اپنے کارکنوں کو لے کے, اور 78 لاکھ ووٹ ہے اس بندے کا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ سسٹم غلط ہے, اس میں بہتری کے لیے میں آیا ہوں, اور آپ نے اس کے اگینسٹ اسی سسٹم میں سارے ایک ہو گئے. شاہزیب میں کہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ سویا ہوا نا تو اس کو آپ جگا سکتے ہیں, ایک جاگی ہوئی کو آپ کیسے جگائیں گے؟ جاہل بندے کو آپ سمجھا لیں گے, ایک پڑھا لکھا بندہ ایسی بات کرے جہلوں والی, اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ ہی از ان دا پارلیمنٹ, لیٹ ہم برنگ, وی آر ود ہم, لیٹ ہم برنگ. جس طرح ریفارم کا میں ابھی جو سوئے بندے کو جگایا نہیں جا سکتا, شعور تو دیا جا سکتا. میری بات, شعور کی بات کر, میری ایک بات, میرے پلیز بات سنیں. ریفارم کمیٹی جو بنی ہے اس میں ان کے 3 ممبر ہیں, انہوں نے خود دیے. اس میں ہم ٹوٹلی ساتھ ہوں گے کہ بھئی اس میں یہ امپرومنٹ دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مزید امپرومنٹ کی گنجائش ہے. میں نے پہلے کہا کہ کوئی قرآنی صحیفہ نہیں, اس میں امپرومنٹ کی اس کے لیے وہ پارلیمانی کمیٹی بیٹھی. تو یہ سب جب سب راضی ہوں گے یونانی مسئلہ تو یہ ڈاکومنٹ لیں گے, امینڈ ہو جائے گا, قانون بن جائے گا. لیکن ٹو ڈسٹروائے, دیکھیں آپ اس گلاس کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, اس کو آپ اس کو توڑیں تو نہیں نا, اس میں آپ امپرومنٹ کرنا چاہیے. اور یہ سوال تحریک انصاف پہ بنتا ہے کہ اگر پرائم منسٹر صاحب بھی چلے جائیں کل تو بھی وہ ریفارمز نہیں ہو سکتے جتنے سارے کے سارے ریفارمز کی طرف سے ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں. میں ایک بات کا جواب ضرور دوں گا کہ انہوں نے کہا کہ اے این پی کی 100 سالہ تاریخ ہے, اور بہت سارے یہ ارمان قبر میں ساتھ لے کے گئے ہیں کہ وہ ختم ہو جائے گا. الحمدللہ اس کے جڑیں جو ہیں وہ 7ویں زمین میں ہیں. میں آپ کو بتاؤں NA1 کی 3 مہینے کے بعد جب چیف منسٹر بن کے تھے, سارے MNA MPS بھی منسٹر بن کے تھے, 70,000 ووٹ اڑ گئے ہوا میں. کیوں؟ فرشتوں نے مدد کی ان کی. ہم بھی کہتے ہیں اللہ کو مبارک. یہ عجیب فرشتے ہیں جو پنجاب میں نہیں کرتے, ان پہ بھی یہ مثال نہیں, یہ مثال ان پر بھی ہے کہ وہ عجیب فرشتے ہیں جو پنجاب میں ان کے خلاف اور KP میں ان کے ساتھ, اور یہ عجیب فرشتے ہیں جو KP میں آپ کے خلاف. میں نے بات نہیں میں مثال دیتا ہوں. یہ کہتے تھے یہ کہتے تھے میاں صاحب اعتراض آپ پر آیا ہے سر. میاں صاحب پنجاب پولیس والی بات میں ضرور کہوں گا. all the players of this game are belong to Punjab. all the players, even آپ نواز شریف سے, شہباز شریف سے لے کے آپ عمران خان, طاہر القادری کو دیکھ کے آپ شمع مقتدی, جہانگیر ترین, شفقت محمود, حامد خان, یہ جناب آپ کا شیخ رشید اور چودھری برادران, اور belong to پنجاب. ہم چھوٹے صوبے جس کو آپ نے پاکستانی سمجھا ہی نہیں ہے, اس کے باوجود بھی ہم اس سسٹم کو بچا رہے ہیں, اور پھر بھی ہمیں ان کی مذاکراتی کمیٹی میں پرویز خٹک صاحب ہیں, وہ پہلے نہیں تھے, پولیس کے پنجاب کا ہی ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے کریٹ کیا ہے. اگر شانے میں یہ آپ کی اس بات میں بڑا, آپ کی اس بات میں بڑا وزن ہے کہ بات پورے ملک کی ہو رہی ہے, اسٹیک ہولڈر زیادہ تر, یہ ان کو لاہور میں لڑائی لڑنی چاہیے تھی نا پنجاب. اچھا شانہ وہاں ہوا نا, وہاں پہ لڑائی لڑنی چاہیے جس طرح انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کیا. اسی طرح مورلی
शहबाज शरीफ को स्टेप डाउन करना शहबाज चाहिए। शरीफ साहब के बड़े भाई का नाम नवाज शरीफ है, जो इस वक्त वजीर आजम है, इसलिए इस्लामाबाद में हो रहा है। उसको स्टेप डाउन करना चाहिए। मैं मियां महमूद रशीद साहब, मसला देना पड़ता। मोहम्मद जुबैर साहब फरमा रहे हैं कि जो रिवायत कायम कर रहे हैं इमरान खान, ये 18 करोड़ पाकिस्तानियों को भी ये हक होगा कि चीफ जस्टिस साहब से कहें कि फिर मैं कारकुनों को नहीं रोक सकूंगा, फिर पुलिस की वैन रोक के अपने मुलजिमों को या मुजरिमों को या अरेस्टेड लोगों को उतारे हैं। ये हक होगा फिर आगे जाके ये फैसला करने का कि हमारे लोग मासूम हैं। आज से जी शाहजेब, मुझे अब आपने 2 मिनट देने हैं ताकि मैं अपनी बात मुकम्मल कर सकूं, और मेरी बात में ये इंटरप्ट ना करें दोस्त। गुजारिश ये है कि ये वक्त आएगा, अब भेड़ बकरियों की तरह लोगों को जिस तरह से पिछले 67 साल से ये पुलिस हाँक रही है कि ताकतवर का एक दूसरा कानून है और आम शहरी के लिए एक और कानून है, यानी पुलिस जिसको चाहे जब चाहे जहां चाहे वो पकड़ के आम आदमी को वो वहां पर दबोच ले और जहां चाहे रखे, और कई कई दिन बगैर किसी लीगल तरीके के, बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी FIR के आप उसे रख छोड़े। अब वो दौर गुजर चुका है, वो अब मामलात नहीं चल सकते। ये जो जुबैर साहब कह रहे हैं ना, हाँ FIR कटी हो, उसके ऊपर दफात लगी हों, उसने कोई वाकया किया हो, आप उसको पकड़े, लेकिन ये कहां की पुलिस को इख्तियार दे दिया? किसने दे दिया? अगर था तो अब नहीं चलेगा। अब इमरान खान जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये पुलिस स्टेट बना हुआ है पूरा पंजाब, यहां पर पुलिस इतनी मुंह जोर है कि वो जिसको चाहती है, जब चाहती है, जिस मुकदमे में चाहती है उठा के लगा देती है, FIR बाद में करती है। आप 400 बंदों को पकड़ के थानों में ठोंस दें, लोगों की हवेलियों में। और मेरी बात सुन लें आप जुबैर, आप, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मेरी बात मुकम्मल होने दें। मैं ये समझता हूं, और फिर आप बैठकर प्लानिंग करें कि किस बंदे को किस में डालना है, किस बंदे को किस FIR में डालना है। ये क्या मजाक है? ये क्या तमाशा है? ये तमाशा 20वीं सदी के ये 2014 में अब नहीं चल सकता। ना ये कानून अंधा है और ना पुलिस ये चलाएगी। आपकी बात से एक सवाल पैदा हुआ है। मैं साहब 1 मिनट रुकिएगा। मोहम्मद जुबैर साहब, फिर आप ये कह रहे हैं, क्योंकि आपने सवाल उठाया खान साहब पे कि जी आज से ये मिसाल कायम हो जाए, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि ये मिसाल कायम हो जाए कि अगर आप हुकूमत में हैं तो आपके खिलाफ 14 बंदे मारे जाने के बावजूद FIR का ऑर्डर कोर्ट से आएगा तो कटेगी। अगर ये जो यहाँ पर 3 बंदे मारे गए पार्लियामेंट के बाद तो कटेगी, अगर आप हुकूमत में नहीं है तो ये होगा जो। लेट मी आंसर। मैं इनकी तरह नहीं हूं कि हम हर चीज गलत और सही का फर्क ना कर सके। बिल्कुल FIR कटनी चाहिए थी और उसी रात कटनी चाहिए थी मॉडल टाउन की। ये हम ऐसे नहीं करते कि जी हर चीज को डिफेंड करते जाएं, अनार्की को भी डिफेंड करें और पूरे पाकिस्तान को उस राह पर लगाएं कि ये जब एक कल्चर आ जाता है ना शाहजेब, वो फिर वापस नहीं जाता। अगर ये समझ रहे हैं कि ये इनके आने से या अगली हुकूमत आने से इमरान खान एक बनी गाला से इरशाद फरमाएंगे कि आज से सब लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा। एक दफा तो अगर हम सही और गलत की पहचान कर सकते हैं और आज बैठ के लाइव टेलीविजन पर कह सकते हैं, तो इनको सही और गलत करनी तमीज। अच्छा मियां साहब, ये तो कह रहे हैं मोहम्मद जुबैर साहब की एक रिवायत बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा फिर जिस दिन धरना खत्म हुआ और खान साहब गए तो कारकुन बड़े लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन जाएंगे, एक रिवायत बन जाएगी पाकिस्तान में, और खान साहब की बड़ी अच्छी फॉलोइंग, बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं। खान साहब सिर्फ अपने मार देते हैं बिकॉज़ खान साहब फरमाते हैं, खान साहब जो हैं भड़काते हैं, 18 करोड़ आवाम से मुखातब हैं। खान साहब लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि अपने हकूक के लिए खड़े हो जाओ। ये भेड़ बकरियों की तरह जो तुम जिंदगी गुजार रहे हो, इससे हट के जब तुम्हारे हक पर डाका डाला जाए, जब तुम्हारे साथ जुल्म और ज्यादती की जाए, जब कानून से हट के इल्लीगल, गैर आईनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आपको दबाया जाए, तो आपको अपने हक के लिए स्टैंड लेना होगा। आज अगर एयरपोर्ट के ऊपर 2 लोगों को निकाल के लोगों ने बाहर किया, अगर आपको गिला है इसलिए तो किया है कि लोग अवेयरनेस थे, लोगों में अवेयरनेस थी। आप ना कोर्ट को मानते, ना जजेस को मानते, ना हाई कोर्ट को मानते, आप मानते किसको हैं? ना एग्जीक्यूटिव को, ना पार्लियामेंट को, किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं मानते और कह रहे हैं लॉ अबाइडिंग सिटीजंस हैं। अगर ये तरीकेकार है लॉ अबाइडिंग सिटीजंस बनने का, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी अवाम तो बिल्कुल कंफ्यूज है। भाई आप अनलॉफुल कर रही है पुलिस पूरे पंजाब के अंदर, और आप जाए लोगों को पकड़ आप क्यों नहीं चाहते? मुतालबा चीफ जस्टिस से ये किया कि आप स्टेप इन करें, वरना मैं जुम्मे को अपने कारकुनों को नहीं रोकूंगा। ये कोई तरीका नहीं होता गली मोहल्ले में खड़े होकर आपके पास जजेस लॉयर्स हैं बड़े बेहतरीन, उनको कह के जाए सुप्रीम कोर्ट ला के आता है। ये कौन सा तरीका है? आप कुछ तो एक रूल ऑफ लॉ की वो सबसे ज्यादा शो करें ना अपना। जफर इलाही साहब, ये जिस कल्चर की बात कर रहे हैं मोहम्मद जुबैर साहब, मैंने काउंटर क्वेश्चन किया, वो कहते हैं कि जी मैं तो उसको डिफेंड ही नहीं करता। ये कल्चर भी नहीं होनी चाहिए कि आप हुकूमत में तो आपके खिलाफ FIR नहीं होती, पुलिस ने मीडिया की जो पिटाई की उसके खिलाफ भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये भी नहीं होना चाहिए। मगर जो खान साहब कर रहे हैं ये कल्चर बन जाएगा। कल अगर खान साहब बनी गाला चले गए, ये धरना खत्म होने के बाद कामयाब भी हो जाते हैं अपने मुतालबात में, तो ये कल्चर नहीं खत्म होगा पाकिस्तान से।
देखिए, आफ्टर द फैक्ट जस्टिफाई करना कुछ आसान है। इनके इंस्टिंक्ट्स जो हैं, नवाज शरीफ साहब के पार्टी के इंस्टिंक्ट्स जो हैं मॉडल टाउन के बाद, वो गलत थे। देखिए, उस वक्त जैसे जुबैर साहब ने कहा, उसी वक्त कटना था, इंस्टिंक्टिवली कटना था। और जो लोग इन्वॉल्व थे, स्टार्टिंग फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर, इंस्टिंक्टिवली रिजाइन करना था एंड शुड हैव प्रेजेंटेड देमसेल्व्स टू द फॉर इन्वेस्टिगेशन। नहीं किया, लड़ते रहे, नहीं किया। जब तक ये निकले नहीं, उस वक्त तक इन्होंने नहीं किया। देखिए, लेट्स कॉल अ स्पेड। तो कहने की बात ये है, अब आप सोचिए, अब ये बेसिकली कर देना जफर साहब, आप ये भी क्रिटिसाइज कर दें कि जो अगर वैनों से निकाल के पुलिस की और थानों से निकाल के अगर निकालेंगे, उसको भी हिम्मत करें ना क्रिटिसाइज। मैं तो हुकूमत में रह के हुकूमत के एक्ट को क्रिटिसाइज कर सकता हूं, तो आप तो हुकूमत में भी नहीं है। आपकी बात सही है, पकड़ेगी तो इसी तरह होगा। सही है, तो फिर बोले ना, बिल्कुल जायज होंगे लोग ये क्या मतलब होता है भाई? आप उधर भी क्रिटिसाइज करें, इधर भी क्रिटिसाइज करें, यू विल लुक मोर फेयर। मैं हुकूमत में रह के ये कर सकता हूं, तो आप हुकूमत से बाहर रह के नहीं कर सकते। चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करेगी, तो यही होना चाहिए जो हो रहा है। अगर पुलिस बाज नहीं आएगी तो लोग ये करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। जफर इलाही साहब, सर देखिए, दूसरी बात अगर मैं कह सकूं, वो ये है कि अगर ऑपोजिशन अब जो है, बेसिकली जो पाकिस्तान में ऑपोजिशन है अब इमरान खान और कादरी साहब हैं, ये दूसरे जो पार्टीज हैं ये मिल गए हैं। इन्होंने बेशक ये कहे कि सिस्टम्स में इम्परफेक्शंस हैं और इम्परफेक्शंस हम इस तरीके से निकालेंगे। ये इम्परफेक्शन 60 साल से हैं, ये इम्परफेक्शंस ऐसे नहीं निकलेंगे और उस वक्त तक नहीं निकलेंगे जब इन लोगों को इस सिस्टम प्रोवाइड्स देम सस्टेनेंस लाइफ। ये सिस्टम पे वो रह रहे हैं, इस सिस्टम से वो बेनिफिट कर रहे हैं। माफ करिए, वही एक सिस्टम है जो रहमान मलिक को जुर्रत दे सकती है पूछने, प्लेन को डिले कर दो मिसाल के तौर पे। वही सिस्टम है जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मेरी वाइफ का प्रोटोकॉल ऑफिसर, सेक्रेटरी, सर्वेंट, मेड सर्वेंट और वैले, ये सब उनके साथ चले अमेरिका।